اور میں بھی آج ایک نئی لک میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ماشاء اللہ. بہت اچھی لگی آپ کو. اس کا مقصد کیا ہے ویسے؟ اس کا مقصد کیمرے کی لائٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہیں الحمد للہ. ویسے آپ کی آئی سیٹ ویک تو نہیں ہے نا؟ شیخ تھی پہلے, اب الحمد للہ ٹھیک ہو گئی ہیں. لیزر کروائی آپ اینٹی نے؟ یو وی لائٹس کے لیے. لیزر کروائی آپ نے؟ نہیں ویسے ہی میری الحمد للہ میں نے چھوڑ دیا تھا یہ یوز کرنا, تو الحمد للہ ود دی ایج اینڈ دا پیسج آف ٹائم الحمد للہ میرا یہ آپ کی assumption ہے, you got it checked out? آئی گاٹ اٹ چیکڈ الحمد للہ. میرا 1.25 1.75 تھا ایک کا, اور 1.25 تھا. تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو میں یو اے میں تھا, میں گریڈ میں نے حفظ ختم کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ پہنا نہ کریں, صرف اسٹڈیز کے دوران پہنا کریں. اگر آپ یہ پہنیں گے تو آپ کی فکس ہو جائے گی. تو آپ اس کو کریں, آپ کی آنکھیں خود بخود ایڈجسٹ کریں گی. اچھی ڈائٹ لیں تو آپ کی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. تو میرا الحمد للہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سے میں نے کبھی یوز نہیں کی. یار مجھے کبھی کسی نے ٹیپ نہیں دی ہے والی. میرا بھی 1.25 اور میں نے چیک کروایا پھر میں نے بتایا تھا, میں الحمد للہ بالکل پڑھ سکتا ہوں آرام سے, مجھے کوئی یہ ایشو نہیں. میں تو لیسک ایک ٹریٹمنٹ ہے, اور ایک ابھی نہیں آئی ہے اسمائل کے نام سے آئی ٹریٹمنٹ. 5 منٹس کا پروسیس ہوتا ہے, لیکن میری چونکہ -1.25 ہے تو اٹس ویری ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکے, کیونکہ بہت تھوڑی میری ویک ہے. اچھا. لیکن یہ سنا ہے کہ آپ سونف کھائیں, مصری کھائیں, اس طرح کی چیزیں کھائیں تو آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے. کیرٹ جوس, کچھ لوگوں کی ہوئی ہے, کیرٹ جوس پئیں اسپیشلی. اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آئی کو نا پریشر وہ خود بخود, جب آپ صرف آپ تب یوز کریں جب آپ نے پڑھنا ہے یا کوئی آپ نے کوئی کام کرنا ہے, یعنی دور دیکھنا ہے, دور اگر آپ نے دیکھنا ہو نا, پھر لیٹ یور آئی ایکچولی ایڈجسٹ اٹ سیلف. تو وہ جب کہتے ہیں کہ وہ جتنا آپ فورس کرتے ہیں نا آئی کو کہ وہ فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہے, اتنا وہ یعنی یہ کتنا ٹائم لگا اس کو ریکور کرنے میں؟ مجھے الحمد للہ لگے تھے کہ 3-4 مہینے لگے تھے الحمد للہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ 4-5-6 مہینے. تو میں صرف اسٹڈیز کے دوران جب میں کلاس میں بیٹھتا تھا تو میں پہن لیتا تھا وائٹ بورڈ دیکھنے کے لیے. اصل میں نظر بھی ویک ہونے کے نا بہت سارے وہ ہوتے ہیں. جی ریزنز صرف ایک ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے نمبر بتا دیا اور وہ آپ کی ویک ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈفرینٹ آتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. تو آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ خیریت سے. ہاؤ واز یور ٹرپ ٹو اسلام آباد؟ بہت زبردست الحمد للہ. موسم بہت اچھا ہے اسلام آباد, موسم جب بھی میں آتا ہوں موسم اچھا ہو جاتا ہے. برکتیں آتی ہیں ماشاء اللہ ایک لوگوں کی وجہ سے. الحمدللہ. کل ایون میرے پاس ایک میجر صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملتان میں تو اتنی ہابس, ایون بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں الحمد للہ وی آر بلیسڈ ٹو بی ان اسلام آباد ماشاء اللہ. اس کے موسم کے حوالے سے یار آج کل مجھے بہت سارے ینگسٹرس کے اور بہت سارے یوتھ کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میری لائف میں کچھ ہے نہیں, پروڈکٹیو لائف نہیں گزر رہی, بہت ٹائم آکوپائڈ ہے ان کا فضول ایکٹیویٹیز میں. ہاؤ ٹو میک مائی لائف پروڈکٹیو اینڈ ہاؤ ٹو امپروو مائی انشاء اللہ لائف. سو آج کا جو ٹاپک ہے انشاء اللہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ پروڈکٹیو ہیومنز, ہیبٹس آف پروڈکٹیو پیپل, اور پروڈکٹیوٹی ہے کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ ایز ہیومنز اینڈ ایز مسلمز اپنی لائف میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کو لا سکتے ہیں, تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ویسٹ ہو اور ہم اپنی زندگی میں مچ مور اچیو کر سکیں جو ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسپیشلی گیمنگ, آج کل کی ہماری یوتھ ہے گیمنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. سارا دن گیمنگ, سی رات گیمنگ, اور پھر دن کو سونا, اور ان کو گلٹی بھی نہیں فیل کرتے الا من رحم ربی, لیکن گلٹی فیل نہیں کرے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس انشاء اللہ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ٹھیک ہے انالیسس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایج ہے نا یہ میسو ڈسٹریکشنس کی ایج ہے. مطلب اگر ہم اپنا دیکھیں ٹین ایج, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہمارے ٹائم پہ موجود تھیں. تو ہمیں تھوڑا سمپتھائز بھی کرنا چاہیے آج کے یوتھ سے, ان دیٹ سینس کہ ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بالکل. سوشل میڈیا ٹو بگن ود, ایوریج ٹین ایجر 4 to 5 hours اس کا اسکرین ٹائم ہے گیجٹس میں. ٹھیک ہے, تقریباً 2000 بار وہ فون کو سوائپ کرتا ہے ایوریج ٹین ایجر. مطلب نکال کے سوائپ سے مراد ہے یعنی آن آف, پھر وہ ان لاک لاک وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد گیمنگ انڈسٹری, پھر اس کے بعد جو نیٹ فلکس, یوٹیوب, جن کا اسٹاپنگ کی ہوئی کوئی نہیں ہے, اینڈ لیس ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایپیسوڈز آفٹر ایپیسوڈز. اس کی ایڈکشن ایک بار لگ جائے پھر وہ چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ, جو ہمارا کامن ینگسٹر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے. فوکس مینجمنٹ اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ ہے ماڈرن دور کا. ٹائم مینجمنٹ سے بھی بڑا سبجیکٹ فوکس مینجمنٹ ہے. ہم ایک کام کرنے بیٹھتے ہیں,
ادھر سے فیس بک کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, وہ کام بھول جاتا ہے, ہاں اور وہ فیس بک پہ نئی نئی چیزیں ہمیں کہیں اور جو ہے وہ لے جاتی ہیں. بالکل. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولنے بیٹھتے ہیں, ریکمنڈیشن میں کوئی اور ویڈیو آتی ہے, وہ چلانے لگ جاتے ہیں, اور پھر ٹوٹلی ہم آف دا ٹریک ہو یار جاتے آپ کو نہیں لگتا چیلنجز بہت زیادہ ہیں؟ مطلب when the youth goes outside تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں کہ باہر بہت چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں طرح طرح کے فتنے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو جی آئسولیٹ کرو, اپنے آپ کو لمٹ کرو. سو وین یو آر ان یور روم تو آپ کا جو موبائل فون ہے, آپ گیم کو بھی حرام کہہ رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے, میں اس پہ ایک پازیٹیو ویو یہ رکھتا ہوں کہ انسان میں ایوالو ہونے کی بہت کیپیبلٹی, ایوالو ان دا سینس, ان دا لٹرل سینس, کہ انسان جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. ہماری یوتھ میں اگر وہ اس دور میں پیدا ہوئے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو پیدا ہی ڈسٹریکشنز کے دور میں ہوئے ہیں. اللہ نے آپ میں وہ چیز رکھی ہے کہ آپ اب ایڈجسٹمنٹس کریں. آپ فوکس مینجمنٹ کیسے کریں گے, آپ کے اندر ہے, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو, آپ گیو اپ کر رہے ہیں, گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان چیزوں کے ہے آگے. مشکل ویسے ان کے لیے ہے مشکل, لیکن دیر از دا کیپیسٹی. ہم نے تو بچپن میں وہ ٹائم دیکھا کہ جس میں اما ابا کہتے تھے کہ یار گھر بھی گھس آیا کرو, گھر بھی آ جایا کرو, اور ابھی آنیسٹلی اپنے بچوں کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا ہے. اس ٹائم تو بس نہیں کیا مائنڈ ایسا تھا کہ ایکٹیویٹیز پہ ایکٹیویٹیز ہم بناتے تھے, کبھی درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, کبھی ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں, کبھی باہر لان میں گارڈننگ کریں, کبھی آئی ریمبر ٹی وی اتنا انگیجنگ نہیں تھا اس وقت, ٹھیک ہے, موبائل فونز وغیرہ نہیں تھے. آل وی ہیڈ واز فزیکل اسپورٹس. یس, باہر گلی میں نکل کے کرکٹ کھیل لیا, فرسبی کھیل لی, اور یو نو اس طرح کی چیزیں. اور میں دیکھتا ہوں اپنے جو بچے ہیں خاندان میں, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹی وی پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ بیئر لگا ہوا ہے, ڈین اینڈ روما لگا ہوا ہے, کارٹونز لگے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے ہیں, اور ماں باپ نے مہنگی مہنگی سائیکلز لے کے دی ہوئی ہیں, مہنگے مہنگے ٹوائز لے کے دیے ہوئے ہیں, باہر جا کے کھیلو, لیکن ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے, حالانکہ ہم وی ور کریونگ. اصل میں بات ہے کہ ان ٹوڈیز ایج اینڈ ایرا فوکس از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس. یاد رکھیں, مطلب وی نیڈ ٹو کریٹ ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس ڈیورنگ آور ورک. یہ جو پنگ 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 ہے نا اس کی نوٹیفیکیشنز, کبھی فیس بک کھول کے کبھی واٹس ایپ آ گیا سارا, سب سے پہلی جو برو ٹپ ہے, پرو ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنی نوٹیفیکیشن ساری آف کر دیں. ایزی پروسیس ہے, گو ٹو نوٹیفیکیشن سیٹنگز, ساری آف کر دیں ایکسیپٹ میسیجز جو آپ کے ایس ایم ایس ہے اس کی آن رکھیں. واللہ جب سے میں نے آف کیا ہے نا, آئی چوز وین ٹو پک اپ مائی فون, وین ٹو چیک نوٹیفیکیشنز اینڈ وین ناٹ ٹو. یہ مجھے تنگ نہیں کرتا, یہ مجھے نہیں کہتا اٹھاؤ, کیونکہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ وین یو ڈسٹریکٹڈ نا, it takes 21 minutes to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. ایک شیخ کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine. اور یہ بہت unproductive ہے. اس میں تو ایک رول بھی ہے نا, 90-91 rule. 90-91 rule. اس سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, مطلب یعنی تہجد پہ اٹھے ہیں یا فجر پہ اٹھے ہیں, اس کے 90 minutes یعنی it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your you know business, job, جو بھی ہے, definitely وہ اپنے مین فرائض کے بعد آپ نے اس پہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں, سبحان اللہ, آپ وہ فجر پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, فجر پڑھ کے, وہ 90 منٹس تو کیا, وہ تو اشراق کے بعد تک اور ظہر سے پہلے تک اذکار میں رہتے تھے, اور کہتے ہیں کہ یہ میرا فطور ہے, یعنی یہ میرا ناشتہ ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا, اگر تو ہم لوگ اٹھتے ہی نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں, یا ہم نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دی ہے, یا ہم نے کیٹ ڈانسنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں یوٹیوب پہ,